الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. اور خدا کا بڑا کرم ہوا ہے کہ ایک بار پھر 5واں سال لگاتار حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت قائم رکھی اور آج ایک بار پھر ایک خوبصورت سیٹ کے ساتھ، ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی اور میرے ساتھی ہوسٹ ہیں عمار قریشی. عمار قریشی میرا اور محمد علی نقشبندی کا ساتھ آپ کے ساتھ پورے رمضان رہے گا. اس بار حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے افطار کی جگہ سحری ٹرانسمیشن کی کرنے کا فیصلہ کیا اور رات کے اس پہر میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے روزانہ رات 1 بجے سے 3 بجے تک براہ راست. عبداللہ مال سے یہ ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی جگہ فراہم کی تاکہ ہم ایک اچھی ٹرانسمیشن کر سکیں. اس کے علاوہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، ایسوسیشن آف آباد جو بلڈرز کی تنظیم ہے، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ہیرل کلیکشن، نوریا سموسا، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، رمادہ ہوٹل اینڈ مال اور لاسیفا بریڈ اور دیگر ساتھیوں نے. تو ہم شکر گزار ہیں اور آپ نے اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں بہت اسی طرح بھرپور پذیرائی دینی ہے. ہماری ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اسے جو ہے وہ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے جس طرح آپ ہر سال ہماری ٹرانسمیشن کو پسند فرماتے ہیں. اور اس بار ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی چیز جو کہ پچھلے سال آپ کو نہ دے سکے یا دیگر ٹرانسمیشن میں. اس سال آپ کو ہر ٹرانسمیشن میں ہر روزانہ یعنی کہ ایک جو ہے وہ گفٹ ہیمپر بھی دیا جائے گا ناظرین کے لیے، جو کہ ہے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے. ہم جو ہے وہ بریک میں پہلے سیگمنٹ کے بعد جب بریک ہوگا، پہلے بریک کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے اور ایک آسان سا اسلامک سوال ہوگا. اس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے تک کی مفت خریداری کا واؤچر جو کہ آپ جیت سکیں گے. صرف کمنٹ کے ذریعے آپ نے کرنا یہ ہے کہ فوراً اس کا جواب دینا ہے اور جس کا سب سے پہلے جواب آئے گا کمنٹ میں اس سے جو ہے رابطہ کیا جائے گا. حیدرآباد نیوز کی ٹیم رابطہ کرے گی اور اس کا جو گفٹ واؤچر ہے اسے پہنچائے گی اور وہ واؤچر لے کے آپ جائیں ایور گرین کلوتھنگ کے آؤٹ لیٹ پہ جہاں پر جو ہے وہ آپ 2000 روپے تک کی مفت خریداری کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے تمام کرم فرماؤں کے ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں. اور آج پہلی ٹرانسمیشن ہے اور حیدرآباد کی صف اول کی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں. حیدرآباد شہر کے فرزند بھی ہیں، حیدرآباد شہر سے محبت کرنے والے بھی ہیں، حیدرآباد شہر سے یوں سمجھ لیں کہ حیدرآباد شہر کو اون کرنے والے ہیں اور شہر حیدرآباد سے اپنی محبت
واقفیت اور جو حیدرآباد شہر کی جو اہمیت ہے اس کے لیے بڑی محنت سے ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. حیدرآباد شہر کو ایک ایسا تعلیمی ادارہ انہوں نے دیا جو کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ حیدرآباد شہر کی خدمات انجام دے گا, بلکہ ہمیشہ دے گا. اور نہ صرف اس ادارے کو ایک مقبول ادارہ بنایا بلکہ ایک ایسا منفرد ادارہ بنایا کہ جو شاید دیگر پرانے کئی سالوں سے چلنے والے اداروں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ چند 1 سے 2 سالوں میں اتنی سپیڈ سے وہ آگے نکلا کہ جو ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کی حیدرآباد سے محبت اتنی انتہا کو ہے کہ اپنی تمام تر چیزیں آسائشیں چھوڑ کے دیگر شہروں کی جو ہے اچھی اپرچونیٹیز چھوڑ کے وہ جو ہے وہ حیدرآباد میں انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ اختیار کیا اور آج بھی حیدرآباد میں موجود ہیں اور آج بھی حیدرآباد شہر کی خدمت کر رہے ہیں اور حیدرآباد شہر سے محبت کرتے ہیں. نہ صرف حیدرآباد شہر میں انہوں نے تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت خدمات انجام دی بلکہ دیگر اہم ایشوز میں بھی ان کا جو ہے وہ عمل دخل موجود ہے اور وہ اس چیزوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس کی فیسلٹیز ہوں یا شوبز کے حوالے سے کام ہو یا دیگر جو حیدرآباد شہر کے اہم شعبہ جاتے ہیں ان میں بھی وہ برابر کے جو ہے وہ شامل ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح شہر حیدرآباد اپنی بلندیوں کو چھوئے اور جو شہر حیدرآباد کی کھوئی ہوئی حیثیت ہے اسے ہم حاصل کر سکیں. حیدرآباد نیوز کا ان کے ساتھ مستقل ہے اور آگے بھی رہے گا. آپ سمجھ چکے ہوں گے میری مراد ہے حیدرآباد کا فرزند, حیدرآباد کا بیٹا بریگیڈیئر عامر زاہد خان. بہت شکریہ عزیر, اور آپ کے یہ جو توصیفی الفاظ ہیں دراصل میں ستائش کے بالکل قابل نہیں ہوں, لیکن کیونکہ آپ نے خود جس طرح ذکر کیا کہ میں فرزند حیدرآباد ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنا تعارف اور تعریف دونوں حیدرآباد اور سندھ کی نسبت سے کروانا بہتر پسند کرتا ہوں. بالکل. اور بحیثیت پاکستانی میرا یقین ہے کہ اگر میں ایک اچھا سندھی اور اچھا حیدرآباد کا شہری ہوں تو میں ایک سچا پاکستانی ہوں. جی بالکل. اور جہاں تک تعلق ہے حیدرآباد نیوز کا, ہماری جو نسبت ہے, ہمارا جو تعلق ہے وہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ روز اول سے ہی ہے. بالکل. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, خاص طور پر آج آپ کا یہ جو خوبصورت سیٹ یقیناً ناظرین دیکھ سکیں گے اس کو, واقعی تعریف کے قابل ہے اور میں اس کی پذیرائی کرتا ہوں. اور یقیناً حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم جس پیشہ ورانہ انداز میں آپ لوگ اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں, بہت سارے چینلز بحیثیت ایک ناظر کے, ایک عام ناظر کے میں کہوں گا, بہت سارے چینل اس دوڑ میں شروع میں ابتدا میں شامل تھے, لیکن مجھے ایک گناہ خوشی ہوتی ہے اور انشاءاللہ میرا تعاون بھی آپ کے ساتھ رہے گا کہ جب میں آپ کو سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایک اطمینان ہوتا ہے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہمت ہے اور جب تک جہاں میں جہاں ہے, بالکل, حیدرآباد نیوز کے ساتھ یہ وابستگی قائم رہے گی. بالکل سر, انشاءاللہ, اور مل کر ہم حیدرآباد شہر کو جو ہے وہ سنواریں گے, نکھاریں گے اور اس کو پرانا ویسے ہی حیدرآباد مقبول حیدرآباد بنائیں گے. اور یہاں کی ٹھنڈی شاموں کی جو ہے وہ جو تعریف ہے اور جو یہاں کی جو ایک مقبولیت تھی شہر حیدرآباد کی, اسے ہم مل کر محنت کریں گے. آپ اپنی کیپیسٹی میں کریں گے, حیدرآباد نیوز میڈیا چینل کے طور پہ کرے گا. اور جیسے کہ ہم نے ایک مشن لیا ہے اور ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں اور ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح ہمیں شہر حیدرآباد کی جو ہے وہ حیثیت کو واپس بحال کرنا ہے. کہ زمانہ ہوتا تھا شہر حیدرآباد کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی, لوگ اس کو بڑی رسپیکٹ دیا کرتے تھے, اور حیدرآباد شہر نے جتنے ٹیلنٹڈ نام پورے پاکستان کو دیے ہیں, حیدرآباد شہر نے وہ لازوال شخصیات دنیا کو دی ہیں, پاکستان کو دی ہیں کہ شاید ان کا کوئی نعم البدل بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, تعارف ہو گیا ہے, مزید مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن میں ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک عالم دین ہوتے ہیں اور ایک نعت خواں ہوتے ہیں. تو ہم پہلے عالم دین کا تعارف کراتے ہیں. عالم دین حیدرآباد کے ایک معروف عالم دین ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نہایت شفیق انسان ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات, اعزاز کی بات یہ ہے کہ پہلی رمضان ٹرانسمیشن جو کہ 2018 میں ہوئی تھی, اس سے لے کر آج تک آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا وقت دیتے رہتے ہیں. چاہے حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن ہو یا مرحبا سرو کونین جو ربیع الاول کی نشریات ہماری آتی ہیں, اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی جب ہم آپ کو یاد کریں آپ فوراً طور پہ ہمارے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. میری مراد ہے علامہ ارسلان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے علامہ ارسلان, آپ سے مذہبی باتیں تو کریں گے, لیکن کیونکہ آج پہلا روزہ ہے, آج نشریات کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم ماشاءاللہ سے یہ ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ پہلی رمضان نشریات جو ہے سحری کی نشریات ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو یاد ہے افطار کی ہوتی رہی, تو ہم نے کہا تھوڑا سا تبدیلی لا کے دیکھتے ہیں, چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ ویورز کو تھوڑا سا رات میں بھی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے 5واں سال
مستقل آپ ہمارے ساتھ اور پہلا روزہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو سب سے پہلے آپ دونوں شخصیات کو رمضان مبارک ہو، اور تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے سیٹ کے بارے میں کیا کہیں گے، اس رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور آپ کی یہ محبتیں ہیں جو مجھے یہاں کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ اب یہ کہ وقت بدل گیا، ظاہر ہے پہلے جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا یہاں اور جتنے بھی پروگرامس ہم نے کیے تھے، ظاہر اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی چل رہی ہے، باقی معاملے چل رہے ہیں۔ اب یہ کہ الحمدللہ برسر روزگار ہو گیا ہوں، تو 9 to 5 جاب ہوتی ہے، بعض اوقات آفس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ رمضان کا آغاز ہے، راتیں جاگنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے پروگرامس کرنے آگے، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، بالکل، پھر یہ کہ ساری چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہے، ابھی عبادت کے معاملات بھی ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو اب یہ کہ پہلا دن ہے انشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ مکمل آپ نے صرف پہلا دن نہیں ہے سر، دیکھیں ہم نے سحری ٹرانسمیشن اسی وجہ سے کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مصروفیات کا مسئلہ ہوتا تھا افطار میں، آپ نے ہمارے ساتھ پورے رمضان کوشش کرنی ہے جتنے زیادہ رمضان ہو سکے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ ناظرین، علامہ ارسلان کا تعارف ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب۔ نعت خواں بھی ہمارے پاس آج پہلا رمضان ہے اور پہلی ٹرانسمیشن کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں جو ہے وہ بھی حیدرآباد کے معروف و مقبول نعت خواں ہیں اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور جو حیدرآباد نیوز کا OST آپ ملاحظہ کرتے ہیں کرم رمضان، وہ بھی اس کے بھی پڑھنے والے ہیں، انہی کی آواز اور انہی کی کمپوزنگ میں تیار ہوا ہے یوسف ملک۔ یوسف، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ 5واں سال الحمدللہ حیدرآباد نیوز ایک بار پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو چمک رہا ہے نا تو چمکتا ہی رہے گا انشاءاللہ، اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس بار جو چینج دیا ہے کہ افطار سے ہٹ کر سحری ٹرانسمیشن، یہ بھی چینج بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ اور تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو تبدیلی ہے وہ کیسی لگی ہے، اور ہم شام سے اب رات کے پہر میں آپ کے ساتھ رہیں گے روزانہ، اور آپ نے روزانہ ٹرانسمیشن دیکھنی ہے کیونکہ آپ نے گفٹس بھی جیتنے ہیں، آپ کو 2000 روپے کا گفٹ بھی ہم دے رہے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ یوسف ملک سے میں درخواست کروں گا کہ پہلے نعت رسول مقبول ہو جائے، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، نام مصطفیٰ مصطفیٰ نام مصطفیٰ کی قسم، پرسکون ہوں میں اب تک کہ تم بھی نام لو ان کا، تم بھی نام لو ان کا، دل میں روشنی ہوگی، دل میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کہ محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، کہ جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب، بہت خوب یوسف ملک، آپ نے کمال کر دیا، بہت ہی زبردست اور خوبصورت کلام، اور اتنی پیاری آپ کی ماشاءاللہ آواز ہے، میں تو آپ کی آفس میں بھی اکثر آواز سنتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول سماعت فرمائی، اور کتنے خوبصورت انداز میں یوسف ملک نے اس کو پیش کیا، کہ جو اس کا کلام کا جو خوبصورتی تھی،
وہ جو اس کی شائستگی تھی, جو اس میں جو ایک رسول سے محبت کا جو ایک عنصر تھا, وہ اور دوبالا ہو گیا اور ہم سب ایک سرور کی کیفیت میں چلے گئے. بہت ماشاءاللہ, مزید آپ سے نعتیں سنتے رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی طرف آتے ہیں جی. اور شہر حیدرآباد میں آج کل جو ہے وہ ایک عجیب سی ہجانی سی کیفیت ہے کہ جس کو بھی بتاؤ کہ بریگیڈیئر صاحب اب جو ہے آپ کو نمل یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے تو وہ ایک عجیب سی وہ مطلب وہ والی پوزیشن ہوتی ہے. کیا مطلب اس طرح کا لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے اور لوگ کافی پریشان نظر آتے ہیں. تو سر میں جاننا چاہتا ہوں, نمل یونیورسٹی سے آپ کی جو وابستگی تھی وہ ایک حقیقت ہے, اور جس طرح نمل یونیورسٹی نے ایک دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے جب سے آپ نے اس کی کمان سنبھالی, تو کس طرح سے وہ ایک دم سے سپیڈ سے جو اوپر گئی ہے, اور جو آپ نے ایک نیا منفرد انداز دیا تعلیم کا, شہر کو ایک نیا جذبہ دیا, چاہے نمل یونیورسٹی کا طریقہ ہے پڑھانے کے, تعلیم کا طریقہ ہو, یا یونیورسٹی کو چلانے کا انداز ہو, یا پھر نمل یونیورسٹی کے بینر پہ یا اس کے بینر تلے جو پروگرامز منعقد ہوتے تھے, سیمینارز کا منعقد ہونا, مطلب ایک ایکٹیویٹی تھی, ایک بہت زبردست پر رونق, آپ نے ایک میلہ لگایا ہوا تھا, مطلب یوں سمجھ لیں. اور مطلب یوں سمجھ لیں کہ میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب سے آپ نے نمل یونیورسٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے, آپ کے بہت قریبی لوگ جو یونیورسٹی سے جو میرے سے رابطے میں جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا, مطلب کوئی بھی ایسی شخصیت ہی نہیں ہے جو بریگیڈیئر صاحب کی جگہ لے لے, مطلب عامر صاحب کی. تو سر یہ ایک تحفہ بھی تھا شہر کو, لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک اتنا زبردست ادارہ جس پہ آپ نے اپنا خون پسینہ محنت جدوجہد دن رات آپ نے کیا, اب رات کو 11 12 بجے تک یونیورسٹی کے آفس میں موجود رہتے تھے, میں خود اس کا عینی شاہد ہوں, اور مطلب آپ 18 20 گھنٹے سر کام کیا کرتے تھے, اور آپ نے اتنی محنت سے یہ پودا لگا کے اس کو درخت بنایا. تو سر کیا وجہ تھی کہ آپ اس طرح مستعفی ہو گئے؟ بہت اچھا کیا آپ نے عزیر یہ سوال پوچھا, کیونکہ گاہے بلکہ وقتاً فوقتاً تمام ہی طبقہ فکر سے لوگ, تعلق رکھنے والے افراد مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں, اور آج آپ کے اس پروگرام اور چینل کی وساطت سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنا اندیا اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکوں. بالکل, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. سب سے پہلا تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد یا شخص ناقابل احتراز نہیں ہوتا. اچھا, یہ اعتراض نہیں ہے, یہ احتراز ہے ہمارے, کیونکہ موجودہ نسل میں ذرا اردو سے ذرا واقفیت کم ہے, تو اس کو لیٹ می ایکسپریس ان انگلش that no one is indispensable, and if you really want to visit and see some indispensable person, you must go and visit graveyard. کہ اگر آپ کسی ایسے شخص جو اس کے بغیر کام نہ ہو سکتا ہو اس کو ملنا چاہیں تو قبرستان تشریف لے جائیے. it is full of indispensables. بالکل, وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بغیر چڑیا ان کے علاقے میں پر نہیں مارتی تھی, اور جو شاہانہ شان و شوکت کے مالک تھے, لیکن اب وہ آرام سے سو رہے ہیں. خیر, یہ ایک بات ہوئی. دیکھیے, جہاں تک نمل کا تعلق ہے, نمل سے میری وابستگی آپ کہہ سکتے ہیں موقوف ہوئی ہے, نسبت ختم نہیں ہوئی. بالکل, میں دوبارہ دہراتا ہوں, نمل سے میری وابستگی موقوف ہوئی ہے, نسبت ختم نہیں ہوئی. نسبت ختم نہیں ہوئی. اور شاید آپ کے چینل پر بھی اور بارہا میں نے عمومی طور پر اور لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اس بات کا عہد کیا کہ حیدرآباد شہر دراصل ایک نہیں 10 جامعات کا اہل ہے, اور یہاں فی الواقع ضرورت ہے کہ متعدد جامعات ہوں, اور جامعات کا مقصد صرف سندیں تقسیم کرنا نہیں ہے, بالکل, بلکہ ایک معیاری تعلیم اور ایک تربیت نوجوان نسل بالخصوص اور بالعموم تمام شہریوں کی اور پورے سماج کی, اور یہی یونیورسٹی کا اور جامعہ کا تصور ہوتا ہے, جو ہم نے لطیف آباد میں واقع اپنے کیمپس سے بحسن و خوبی سر انجام دیا. اور جامعہ نمل اب ایک جامعہ نہیں ہے بلکہ جامعیت کا نشان ہے, جس میں پورا شہر, ہر طبقے کے, ہر لسانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ہر سوچ اور فکر کے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا جہاں وہ اپنی بات کی ادائیگی کر سکیں. اب جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حیدرآباد شہر میں ایک نہیں 10 جامعات ہونی چاہیے, تو یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک وعدہ ہے. اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس وعدے کی تکمیل ہوگی. اور تھوڑا سا اس میں ایک یوں سمجھ لیجئے اصرار رہنے دیجئے
کہ یہ کس طرح ہوگی، لیکن یہ بہت جلد عنقریب آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد شہر میں ایک جامعات کا پورا ایک تسلسل قائم ہوگا، یکے بعد دیگرے حیدرآباد شہر میں جامعات کی ایک مسابقت ہوگی، اور ہماری وہ نسل جو ایک عرصے دہائیوں سے جامعہ ایک یونیورسٹی سے محروم چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک یقین میں نے دلانا تھا شہر میں کہ حیدرآباد شہر میں جامعہ تشکیل پا سکتی ہے اور بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بنیاد مضبوط ہو گئی اور لوگوں کو یقین آ گیا تو خدمت کے اور بھی ذریعے ہیں، خدمت کے اور بھی رسائل ہیں اور بھی طریقے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ صرف تعلیم کے فروغ کے علاوہ بھی سماج کی خدمت کے اور طریقے ہیں جس میں آپ مجھے انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں حصہ لیتے ہوئے پائیں گے۔ مجھے امید ہے عزیر کہ میں کسی حد تک آپ کی وساطت سے اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا ہوں، اور دیکھیے آگے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال رہی تو ہم اس پہ آگے چلیں گے۔ سر آپ نے جواب تو دے دیا ہے، لیکن یہ جواب نامکمل ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کی بات درست ہے، آپ نے جو ایک سینیریو بتایا ہے کہ بھئی مزید جامعات کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ آج تک آپ نے جس چیز کی بھی کمٹمنٹ کی ہے حیدرآباد سے اس کو آپ نے وہ شہر کو دیا ہے، اور آپ کبھی بھی کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کی گراؤنڈ ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں تو لیکن پہلے پوری تحقیق، پوری ریسرچ، یعنی کہ جو بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو بس آپ اناؤنس کرنے سے پہلے کچھ دن پہلے ایک ہوا میں چاند چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ کل عالم کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کی ہمیشہ سے آپ کا ایک خاصہ رہا ہے۔ لیکن سر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے آپ کے جواب سے کہ نمل سے مستعفی ہونے کی اصل وجہ جو ہے، مطلب یہ تو ہے ہی کہ آپ آگے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن نمل کیونکہ آپ نے سر اتنی محنت کی تھی، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ سے کہ مطلب اتنی محنت کر کے ادارہ کھڑا کریں اور پھر بھی آپ نے اسے جو ہے وہ اس طرح بیچ منجدار میں ایک کشتی کو چھوڑ دیا۔ جی میں صرف یہ عرض کروں گا فی الوقت کہ تھوڑا سا تجسس باقی رہنے دیجئے، لیکن اس تجسس کو ہم یوں تھوڑا سا ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ وقت سحر ہے، بیداری کا وقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک عہدہ ضرور ختم ہوا، ایک عہدے سے میں سبک دوشی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن عہد سے نہیں، اور یہ عہد وفا ہے اور اس شہر کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیمرے کی آنکھ سے قطع نظر بھی ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی، بلکہ جب ہماری بہت ہی شروع میں بات چیت ہوئی اور مجھے آپ کے چینل کا نام بھی بہت پسند آیا، تو جو ایک حیدرآباد سے پیار ہے اور حیدرآباد کے ساتھ جو ہماری محبت ہے انشاءاللہ تعالی وہ برقرار ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف مدارج ہیں، جس میں تعلیم کا فروغ ایک یوں سمجھ لیجئے راستہ ہے، بالکل، اور اس راستے پر ہم سب گامزن ہیں، اور آپ عنقریب وہ روشنائی دیکھیں گے اور وہ نتائج دیکھیں گے، کیونکہ بحیثیت مجموعی شہر کی خدمت کا عزم ہے، اور جیسا آپ نے خود بھی ذکر کیا، آواز حیدرآباد ایک بڑی توانا آواز بن کر ابھر رہی ہے۔ پھر زہد کے حوالے سے جو ہم نے پروگرامز حیدرآباد شہر کو دیے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ ان کا معیار کیا ہے اور کس قسم کی شخصیات اس میں، اور کس وابستگی اور کس یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس میں اپنے پورے دل اور طبیعت کی مائیگی کے ساتھ حصہ لیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے شمار طریقے ہیں شہر سے اپنی نسبت قائم رکھنے کے، شہر سے وابستگی برقرار رکھنے کے، اور اپنے شہریوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ایک طویل سفر ہے، کیونکہ حیدرآباد آپ کو پتہ ہے ایک مایوسیوں میں گھر چکا ہے، بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان پشمردہ ہے، یہاں کے لوگ مایوسی کی اور ایک گھٹن کی کیفیت میں ہیں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک حبس کا عالم ہے، بالکل، اس حبس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور بہار کی نوید دینی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ صرف بلنگ و بانگ دعووں سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر ایک ایک شخص کو اس میں حصہ لینا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو پیار مجھے حیدرآباد سے ملا ہے، اگر میں ایک ہی جگہ تسلسل سے اور ایک ہی جگہ چپٹا رہوں گا یوں سمجھ لیجئے کسی عہدے سے، تو شاید جو ایک ہم نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے
اس تک پہنچنے میں دقت ہوگی. تو تھوڑا سا اور تجسس لیکن نتیجہ انشاءاللہ مثبت ہوگا, شہر کے حوالے سے ہوگا اور شہریوں کے ساتھ ہوگا. اور جو ایک پورا حیدرآباد شہر میں بیداری کی لہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ مجھے بھی پائیں گے. بالکل ناظرین, تجسس کی لہر برقرار رہنے دیں, ابھی تجسس تھوڑا سا باقی ہے اور مزید خوشخبریاں حیدرآباد میں آپ کو ملنے والی ہیں. بریگیڈیئر عامر زاہد خان ستارہ امتیاز اور یہ فرزند حیدرآباد ہیں, اور دیکھیے گا ضرور, یہ وقت بتائے گا کہ حیدرآباد شہر کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بڑا ضرور کریں گے کہ آپ ایک عرصے, لمبے عرصے تک بریگیڈیئر عامر زاہد خان کا نام یاد رکھیں گے کہ واقعی میں ایک سپوت حیدرآباد آیا تھا اور اس نے حیدرآباد شہر کو اس کا ایک منفرد مقام دلوایا. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا, باتیں جو ہے وہ ہماری ختم نہیں ہوں گی کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں. اگر ہم ویسے بھی اگر کچہری کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, تو یہ تو چھوٹا سا پروگرام ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہی ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. بریک کے بعد آئیں گے, سب سے پہلے آپ کو سوال بتائیں گے, جو آج کا سوال ہوگا جس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا گفٹ واؤچر. کہیں مت جائیں, دیکھتے رہے کرم رمضان, پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यू टर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان, پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. حیدرآباد کے ایک عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیر خان زئی. ناظرین محترم, یہ میرا حیدرآباد نیوز کے ساتھ پہلا تجربہ ہے اور میں بہت مشکور حیدرآباد نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے اپنی اس ٹرانسمیشن میں موقع فراہم کیا. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حیدرآباد نیوز جو اپنی ٹرانسمیشن لاتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک عالم دین, ایک ثنا خاں اور ہمارے ساتھ معزز شہر کے مہمان. ہمارے ساتھ آج بھی ایک علامہ صاحب موجود ہیں جن کا تعارف عزیر بھائی کرا چکے ہیں. میں چاہوں گا علامہ صاحب, سوال ہے رمضان المبارک کی آج پہلی نشریات ہے, تو رمضان المبارک کی فضیلت آپ بیان کریں کہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہر کروڑ احسان کہ بصحت و عافیت ہمیں پھر رمضان کی یہ پرکیف بہاریں دیکھنے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کی فرضیت کو بیان کیا, اور فرضیت کو بیان کرنے کے لیے لفظ فرض استعمال نہیں کیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی تاکید کو بیان فرمانا چاہتا ہے تو اسے لفظ کاتبہ لکھ دیا, ان لفظوں کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پچھلی امتوں کے لیے لکھ دیے گئے تھے. اچھا, قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے بڑا ہی بہترین, وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی بیان کرتا ہے, اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے.
جس کے قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اچھا نماز کو قائم تو کیا، قائم کرنے کے بعد پھر کیا فوائد، کیا ثمرات حاصل ہوئے، نتیجہ کیا ملا؟ تو پھر آگے قرآن میں بیان کیا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو نماز تمہیں بے حیائی فحاشی کے کاموں سے روکے گی. بالکل ایسے ہی رمضان مبارک کے روزے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ بھی لکھے گئے تھے، ویسے یہ روزے تم پہ بھی لکھے گئے ہیں. فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بات بیان فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کے یقیناً مثبت پازیٹیو نتائج ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ فوائد ثمرات پہ ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، سمیعنا و اطعنا کے تحت ہمیں سننا ہے، ہمیں ماننا ہے، اور ہمیں اس کے فوائد پہ توجہ نہیں دینی ہوتی. فوائد ہمیں مل ہی جاتے ہیں، ہمارے علم میں ہونا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ کوئی لازم و ملزوم بات نہیں ہے. بہرحال جیسے کہ آپ نے سوال کیا فضیلت کا، تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، پھر ایک آیت کریمہ جس میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. پھر حدیث کی طرف آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے میں صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا. کئی کتابوں میں الگ الگ الفاظوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن اگر اس کا مختصر میں تعارف دوں کہ اس میں جامعیت کیا ہے، چند ایک باتیں یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، صحابہ، اہل بیت کو یہ تعلیم دی تاکہ ان کے اندر نیکیاں کرنے کی تمام بڑھ جائے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں قیام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرمایا من قام ایمانا و احتسابا، اور ایک حدیث میں من صام ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا یا قیام کیا، دونوں باتیں، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے تمام سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ ایسے بہت ساری روایت احادیث موجود ہیں جس کے اندر قرآن میں بھی، حدیثوں میں بھی رمضان کی فضیلتیں موجود ہیں، اہمیت موجود ہیں. تو اگر آپ قرآن کریم اور فرقان حمید کے ان تمام روایات، احادیث اور تفاسیر کو پڑھ لیتے ہیں، ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جو ہے یہ ڈسپلن کا نام ہے. یعنی ہمیں یہ سمجھ میں روٹین دیکھیں آپ سیٹ ہو جاتی ہے آپ کی. 11 مہینوں کے روٹین کو آپ دیکھیں، انسان اٹھتا کب ہے، نوکری کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات، زندگی کے معاملات کیا ہیں. رمضان میں انسان اٹھتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، 5 نمازوں کی جو اوقات ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا بھی ہو رہے ہیں، اس کے کاروباری معاملات بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ جاتے ہیں، بزنس بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے نوکری والا نوکری پہ بھی جا رہا ہے، اچھا عبادت بھی ہو رہی ہے، معاملات بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. بے شک. یعنی آپ کو رمضان ڈسپلن بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ اس انداز میں بھی چلا سکتے ہیں. اب اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ صوموا تصیحوا، رمضان کے روزے رکھو اس لیے کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے. روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اگر آپ فزیکلی بھی دیکھیں نا تو آپ کی طبیعت اعتدال پہ آ جاتی ہے. یعنی آپ بہت ساری ایسی بیماریاں، پریشانیاں ہوتی ہیں، انٹرنل بھی ہوتی ہیں، وہ آپ رمضان کے بعد دیکھیے، 1 مہینے بعد آپ کو اپنی طبیعت میں فرق محسوس ہوگا. اسی کا رسول اللہ کا فرمان ہے صوموا تصیحوا، صحت مند ہو جاؤ گے تو ہو جاؤ گے. اب بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فزیکلی آپ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صحت مند ہونے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ موٹے تازہ ہیں، لمبے چوڑے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں تو آپ بہت اچھی صحت کے مالک ہیں. تو رمضان کے اندر عبادات کے معاملات، آپ کی زندگی کے معاملات، کاروبار کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ بالکل مینٹین ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا حصہ ہماری جو ہے وہ جولی میں بھی ڈال دیں، اور ہم رمضان کے تمام حق کو، اس معاملے کو، اس حکم پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے تقاضا کیا ہے. بہت بہت شکریہ. زبردست علامہ صاحب، آپ کی گفتگو ہمیشہ زبردست اور سیر حاصل ہوتی ہے، اور بڑی زبردست اور بڑی جامع اور بہت اچھی ڈیفینیشنز دیتے ہیں. ہمارے ساتھ یوسف ملک موجود ہیں، آپ نے آواز تو ان کی سنی لی ہے، تو میں اب درخواست کروں گا یوسف سے کہ یوسف، ناظرین ہیں، پہلا روزہ ہے، لوگوں نے تو خیر ہمارا OST سن لیا ہے، لیکن آپ اپنی آواز میں ایک بار پھر لائیو جو ہے وہ کرم رمضان کا جو ہمارا OST ہے وہ پڑھ کر سنائیں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف میں ہی نہیں، آپ سب پڑھیں. ہاں بالکل، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پوری ٹیم کا حصہ ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رمضان رمضان کرم ہے، رمضان 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 کرم ہے، رمضان 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 کرم ہے، رمضان رمضان
رمضان کرم ہے رمضان، انعام ہے خدا کا یہ، بخشش کا اعلیٰ مقام ہے، بخشش کا اعلیٰ مقام ہے، بخشش کا اعلیٰ مقام ہے رحمت اور برکتیں، قبول حق و نزول ہے، قبول حق و نزول ہے، قبول حق و نزول ہے، قبول حق و نزول ہے۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، لگتا ہے آپ اشعار بھول گئے جب یہ آپ نے آدھی سنائی ہے ہمیں۔ چلیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، گفتگو جاری ہے اور یوسف ملک کی آواز میں ہم مزید کلام سنیں گے، بہت خوبصورت خوبصورت، اور بات چیت جاری ہے۔ علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ ہو گیا، نمل پیروں پہ کھڑی ہو گئی، آپ نے حیدرآباد کو ایک بہت زبردست تعلیمی ادارہ دے دیا اور بہت سے خواب جو کہ ان قریب پورے ہوں گے وہ بھی دیے اور اس پہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو اب نمل سے الگ ہونے کے بعد آگے کے آپ کے کیا پلانز ہیں اور مستقبل میں لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ عزیر، سب سے پہلے تو میری طرف سے ہمیشہ کی طرح شاباشی قبول کیجئے کہ آپ بہت ایک زیرک اور بہت ہی ایک ذہین شخص ہیں اور ایک اچھے ٹی وی اینکر ہیں اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا میں معترف ہوں۔ ابھی آپ نے جو لفظ خواب کا ذکر کیا، میں خواب دیکھنے والا آدمی ہوں اور بغیر خواب دیکھے ہوئے تعبیر تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے خبر ہے کہ آپ بھی میری طرح میری آنکھوں سے حیدرآباد کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حیدرآباد کی وہ خوبصورتی دیکھیں جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، جو حیدرآباد نیوز دکھاتا ہے، بالکل، جو نمل نے دکھا کر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ہمارا شہر بہت خوبصورت ہے، بدقسمتی سے اس کو کما حقہ جو بھی عالم صاحب نے بھی ذکر کیا، اس کو نمایاں نہیں کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد شہر کی جو خوبصورتی ہے، جو اس میں پنہا صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلند اور بانگ دعوے سیاستدان کیا کرتے ہیں، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست سے دور رہتا ہوں، سیاسی آدمی نہیں ہوں، شخصیت نہیں ہوں۔ میں کوئی صرف وعدے اور دعوے اور خالی کلام پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ بہت باصلاحیت ہیں، ان کو ہم اکٹھا لے کر ایک ساتھ لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں حیدرآباد کا مقام ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ حیدرآباد صوبہ سندھ کا دراصل اگر دارالخلافہ یا کیپٹل سٹی کہا جائے تو وہ حیدرآباد ہے، بالکل، لیکن میں اس سے آگے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ حیدرآباد پاکستان کے بہترین مقامات میں سے، ہر لحاظ سے بہترین شہروں میں سے اس کا شمار ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف باتیں کرنے سے، یہ صرف سوچنے سے، یہ صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ بالکل، اس کے لیے ایک جہد مسلسل انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور خوبصورتی عظیم الشان عمارتوں سے، بلند دروازوں سے، فواروں سے، رنگ برنگے پھولوں سے نہیں آتی۔ خوبصورتی سوچ کی خوبصورتی ہوتی ہے، بے شک، اور خوبصورتی انسان کے اندر پنہا ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی اس کو توانا کرتی ہے۔ اگر حیدرآباد کے لوگ یا پاکستان کے لوگ یا سندھ کے لوگ توانا ہوں گے، خوبصورت ذہن کے مالک ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ بے شک، تو انشاءاللہ تعالی اب میرا کوشش یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بالخصوص نوجوان نسل کو کاروبار کی طرف بھی راغب کیا جائے۔ اچھا، زبردست۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک مایوسی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری نہیں مل رہی، ہمارے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، وہ حیدرآباد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ہمیشہ نمل میں رہتے ہوئے بھی یہ کوشش کی ہے، اور آج میں بہت شکر گزار ہوں عبداللہ
اس گروپ آف جو بلڈرز ہیں ان کا کہ کس طرح وہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک کاروباری مرکز کا قیام عمل میں آیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، اور آج یہ جو خوبصورت جگہ آپ کو بھی فراہم کی گئی ہے اس کے لیے بھی میں حیدرآباد نیوز کی طرف سے عبداللہ بلڈرز کا شکر گزار ہوں۔ اور وہ صرف میڈیا کے حوالے سے ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کاروبار کے مواقع جس خوبصورت انداز میں ادھر قاسم آباد میں موجود ہیں اس سے حیدرآباد کے اور سندھ کے نوجوانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ ہے، کتنے بے روزگار لوگوں کو یہاں پر موقع دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور کم از کم اپنی عید کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بھی ذکر ہوا، اور اس کا اعادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین نہ دیکھ سکے ہوں، کہ یہ وقت سحر ہے اور بیداری کی نوید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تبدیلی بغیر بیداری کے نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کا نعرہ مختلف مواقعوں پہ لگایا جاتا رہا، مختلف لوگ مختلف ڈگڈگیاں بجاتے رہے، مسیحا اور نجات دہندہ کے روپ میں اور مہدی کے روپ میں آتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بھانڈ یا ایک یوں سمجھ لیجئے ڈگڈگی بجانے والے لوگ رہے، جو اپنی کبھی چھڑی کی نوک پر اور کبھی ڈھول کی تھاپ پر اور دھمال پر لوگوں کو انہوں نے وقت ضائع کیا۔ وقت آ گیا ہے، نوجوان نسل اس بات سے بہرہ مند ہے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا تعین کیا جائے۔ اس کے لیے نعروں کی اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اشتعال دلانے کے خلاف ہوں، حالانکہ یہ بہت آسان بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کی محرومیت کا احساس دلا کر اشتعال دلا دیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ سنہرے خواب دکھا دیں، ہوائی قلعے تعمیر کریں اور مختلف نعرے لگائیں۔ میں بیداری پہ یقین رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک صوبہ سندھ اور حیدرآباد شہر اس میں مثال قائم کرے گا۔ سر ویسے ایک بات ہے، بیداری کی تو بہت اشد ضرورت ہے حیدرآباد کے لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں جھنجھوڑ کے اٹھا دینے کی ضرورت ہے۔ اٹھو اٹھو، کب جاگو گے، تمہارا شہر لاوارث ہو چکا ہے، آپ کر رہے ہیں، اٹھو ذمہ داری حاصل کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بالکل بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ اشتعال دلا دیں گے تو اس سے ایک ہیجان انگیزی ہوگی اور معاشرے میں ایک افراتفری ہوگی، اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی قسم کی خوریزی کے، بالکل کسی بھی قسم کی یوں سمجھ لیجئے لا قانونیت کے۔ بالکل دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم بہت پیچھے ہی نہیں پست ہو چکے ہیں۔ بالکل تو ہیجان انگیزی سے پرہیز نوجوان نسل کو کرنا ہوگا، اپنی سمت متعین کرنی ہوگی اور اپنی راہ کا تعین کرنا ہوگا، اور سکون سے، استقامت سے، یقین سے اس طرف جانا ہوگا۔ اور یہ آپ یقین کیجئے اس بات کا کہ جب آپ اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر کوئی رہنما آپ کو دائیں بائیں راہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ پٹری سے نہیں اتار سکتا۔ تو دراصل تبدیلی اپنے اندر سے آتی ہے۔ بالکل دیکھیے، آپ نے حیدرآباد نیوز شروع کیا، چینل شروع کیا، کہاں 5 سال پہلے آپ تھے، ایک خواب دیکھا، اور آج مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، میں اس کا شاید بیان نہ کر سکوں۔ آپ کے ناظرین کی تعداد آپ دیکھیے، لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر۔ مجھے امریکہ سے فون آتے ہیں آپ کے پروگرامز کے بارے میں، بعض اوقات وہ عمومی گفتگو میں اس بات کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس میں ان کی تنقید بھی ہوتی ہے اور ان کی اصلاحی تنقید ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنی راہ متعین کر لیتے ہیں، جب عزیر نے اس بات کا ایک عہد کر لیا کہ مجھے حیدرآباد میں رہ کر ہی اور میڈیا میرا جنون ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو باقی نوجوان بھی عزیر ہیں، باقی افراد بھی عزیر ہیں۔ بالکل ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک عزیر بس سر ان کو جوڑنے کی ضرورت چھپا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سر وہ بیدار ہے۔ معذرت میں آپ کی بات کاٹ دی، میں نے جھنجھوڑنے کی ضرورت اس سینس میں کہا تھا کہ ان کو وہ آرمی والا ڈنڈا چاہیے، صبح 6 بجے نہیں رنگروٹوں کو اٹھاتے، اٹھو بیٹا چلو ٹریننگ کرو، بھاگو۔ قوم ہے یہ، رنگروٹ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن سر اس وقت جو ہماری قوم کی حالت ہو گئی ہے نا، انہیں تھوڑا سا رنگروٹ والا ٹچ دینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ، خاص طور پہ شہر حیدرآباد کے لوگوں کی بات کروں گا، کیونکہ یہاں کے لوگ تھوڑے سست ہیں۔ سر آپ بھی اس چیز کا بربلا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ٹائم کے پنکچوئل نہیں ہیں، یہاں کے لوگ ہر چیز کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں، اسی وجہ
وجہ سے ہمارا شہر پیچھے رہ گیا, دیگر شہر آگے نکل گئے. اس پہ ہمیں تھوڑا سا کسی اور وقت پہ یہ موضوع اٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں یوں سمجھ لیجئے زندہ لاشیں یا حکم کے غلام نہیں چاہیے, ہمیں ایک باشعور زندہ قوم چاہیے, زندہ شہری چاہیے, جہاں مباہلہ, مناظرہ اور مباحثہ نہ ہو. ہم تو مکالمے پر یقین رکھتے ہیں جہاں ہر شخص, ہر فرد کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو, بالکل بالکل, کوئی کسی پر غداری کی سند نہ دے, بالکل, اور دوسرے کی بات تحمل مزاجی سے سننے کا وصف ہو. اور انشاءاللہ یہ نقطہ اگر ہم ذہن نشین کر لیں اور اس روشنائی کو پھیلانا شروع کریں تو اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اچھی سمت نکلے گی, اور ہمارے نوجوان ہر لحاظ سے اہل ہیں اور یہ عہد بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بالکل انشاءاللہ پورا ہوگا سر, اور آپ اور ہم مل کے حیدرآباد شہر کی قسمت بدلیں گے, اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ لوگ جڑیں گے اور جڑتے بغیر نعرے بازی کے, جی جی بالکل, بغیر اشتعال انگیزی کے, سر عملی کام کریں گے نا, عملی کام کریں گے, بالکل عملی کام کریں گے, اور آپ اپنی جگہ کام کریں گے. آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے, جیسا میں نے کہا شروع میں کہ میری اپنی کیپیسٹی ہے, میں بطور میڈیا نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک نئی سمت متعین کروں گا. میں اپنی خبروں کے ذریعے, اپنے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے, آپ اپنی روزگار کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ہم نے حیدرآباد نیوز کو ایک ادارہ بنایا اور یہاں پر بھی لوگوں کو روزگار دیا. ورنہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو زہیب اور میں ہی ہوا کرتے تھے, یہ تو سب کو پتہ ہے. بہت ثقیل اور بہت سنجیدہ گفتگو آپ نے کر دی, اور میرے خیال میں اب دہی کا وقت آ گیا ہے. سحری بغیر دہی کے نہیں ہوتی, لیکن یہ وہ دہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پی کے قوم سو جائے. رمضان دراصل ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ایک تزکیہ نفس ہمارے اندر ہونا چاہیے. جو ہمارے محترم عالم صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی ابھی جو آیات کی, تو دراصل تزکیہ نفس تو اندر کی طہارت ہے, اندر کی صفائی ہے, اندر کا روزہ ہے, اور کچھ چیزوں سے پرہیز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ لمبی لمبی سونے کی نشستوں کے بجائے, دورانیوں کے بجائے, ہم وقت پر, وقت کی پابندی کے ساتھ جو بھی ہمارے مناسب ہیں, جو بھی ہمارا پیشہ ہے, اس پر کام کریں. میں نے دیکھا ہے بدقسمتی سے لوگ پورا رمضان چھٹی کرتے ہیں, اور آپ یقین کیجئے بڑا تکلیف دہ امر ہے یہ. ان کے بچے کیا کرتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے. عید پہ تو گہما گہمی ہوتی ہے, خرچے بھی بڑھتے ہیں. تو میں اپنے ان مزدوروں سے اور اپنے ان جو ایک پیشہ ور جو لوگ ہیں, محنت کش ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ اس رمضان میں کام کیجئے, رات کو کام کیجئے, صبح فجر پہ کام کیجئے, لیکن روزگار کو اپنے بڑھائیے, اپنے بچوں کو رزق دیجئے, رزق حلال دیجئے. جی بالکل, بہت زبردست گفتگو جاری ہے ماشاءاللہ سے, اور زبردست, اور بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو بس ایسے سنے جائیں, آپ بور نہیں ہو سکتے. ہمارے علامہ صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں یا بریگیڈیئر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ علامہ صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایور گرین کلوتھنگس کی جانب سے جو فری واؤچر ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا, اور وہ سوال ابھی تک ہم نے دیا نہیں ہے, تو وہ سوال دے دیتے ہیں. دیکھیں ناظرین, میں سوری پہلے ہی روزہ ہے, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب کی زبردست سحر انگیز گفتگو ہے, تو وہ میں کھو گیا اس کے اندر, اور میں سوالات پہ سوالات کرتا گیا. تو یہ خدشہ تو نہیں کہوں گا, امکان کہوں گا, سوری, کیونکہ باتیں ہم نے بہت زیادہ ایک اس طرح کر لی, ایک بڑی سطحی اور اس میں ثقیل قسم کی گفتگو کی, کہ وہ جو کیا سوٹ وغیرہ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور سوال پہ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا کہیں کوئی اس قسم کا 1-2 سال کے بعد ارادہ تو نہیں؟ نہیں سر, انشاءاللہ یہ عزم ہے ہمارا کہ اگر آپ کا ہے تو ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں سر اس طرف بھی تعاون کر دیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو دے دیں. نہیں بالکل, آپ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, اور الحمدللہ جب ہم نے آپ کو آواز لگائی ہے, آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں, اور آپ کا صرف یہ کہہ دینا ہی کہ عزیر میں تمہارے ساتھ ہوں, فکر نہ کرو, یہی بہت ہے میرے لیے. تو الحمدللہ حیدرآباد نیوز کے اوپر آپ کا دست شفقت موجود ہے. لیکن کیونکہ گفتگو مزیدار تھی, تو میں ناظرین کو بتانا بھول گیا کہ کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ سر اس بار رکھا ہے, اور ہم نے کیا, یہ ہم اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایور گرین کلوتھنگ کا, کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 2000 روپے کا واؤچر دے رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً اگر ہم 30 روزے ملائیں تو یہ 60,000 روپے کی وہ انہوں نے ہمیں, ہمارے ناظرین کو گفٹنگز دی ہے, جو کہ فری واؤچر ہے, جس میں 2000 روپے کا وہ ہمیں واؤچر, ان کو جو بھی ہمارا ونر ہوگا اس کو ہم دیں گے, اور وہ واؤچر کارڈ ہے وہ ہم اس کو پہنچائیں گے, وہ لے کے جائے گا ایور گرین کی آؤٹ لیٹ پر, تو وہاں پہ اسے 2000 روپے تک کی کوئی بھی جو بھی چیز پرچیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو عمار سوال بتائیں.
تو آج کا جو سوال ہے جس پر ایور گرین کلوتھنگس کی جانب سے 2000 کا فری واؤچر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کون سی ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوتا، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، وہ کون سی ایسی سورہ قرآن مجید کی؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دیں، جلد از جلد دیں، جس سے آپ جیت سکتے ہیں فری واؤچر جس میں آپ 2000 کی شاپنگ کر سکتے ہیں ایور گرین کلوتھنگس کے آؤٹ لیٹ پر جا کر۔ آئیے اب علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، ایک جماعت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جماعت جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ستارے کہا جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک مسلمان کا عقیدہ ان صحابہ کے بارے میں، ان ستاروں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید صحابہ کے تعلق سے بہت واضح ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے لیے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ تمام کے تمام ایمان کے تعلق سے حق پر ہیں۔ باقی بہت سارے معاملات جنہیں مشاجرات کہا جاتا ہے وہ بعد میں درپیش آئیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پہلے ہی احادیث کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے کوئی بھی کمزور بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف رکھنا، انہیں سب نہیں کرنا، سب شتم مطلب کوئی تنقیدی پہلو یا کوئی لان تان ایسی کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں صحابہ کی تعلیم کا اور ان کی باطن کی پاکیزگی کا جو ذکر آیا ہے، قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمۃ، انہوں نے تعلیم کس نے دی ظاہر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کا تزکیہ نفس کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ان کے تعلق سے ہم کوئی غلط نظریہ رکھتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی زبان ایسی استعمال کرتے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر تنقید ہے، ان کی تربیت پہ تنقید ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں بتقاضۂ بشریت ہم معصوم عن الخطا انبیاء رسول اور فرشتوں کو مانتے ہیں، بقیہ محفوظ عن الخطا تو ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت ان سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ اچھا اگر اس جماعت کے اندر بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ بھی نامکمل ہے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا جو مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کو تمام معاملات کے باوجود بھی یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکا۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں سے بھلائی کا وعدہ۔ اب اللہ نے جب بھلائی کا وعدہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر وہ دنیا میں بھی بھلائی پر رہیں گے، اللہ ان کے ساتھ احسن معاملہ فرمائے گا، اور بروز محشر بھی ان کے ساتھ احسن معاملہ رکھا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی غلط نظریہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشاجرت کی یہاں تک بات ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بہترین قول کہ اللہ رب العزت نے ہماری تلواروں کو ان کے مبارک خون سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے تعلق سے غلط بات کہنے سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت کچھ ایسا سامنے آ جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ قانون بھی موجود ہے، کوئی ایسی بات صحابہ اہل بیت کے تعلق سے ہوتی ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ انتظامیہ اور معاملات ان پر جو ہے وہ نثار کریں، قانون میں باقاعدہ سزا تعین ہے اس کی، خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ جب کچھ وقت پہلے دیکھیں وہ قرآن کریم کا ایک واقعہ ہوا تھا حیدرآباد شہر میں، اگر اس وقت ہماری انتظامیہ نے جو بہترین کردار ادا کیا ہے، وہ ایس ایس پی امجد احمد شیخ صاحب موجود تھے اس وقت، تو شاید کسی غلط بندے کو جو نا وہ سزا دی جاتی، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کوئی کہتا جی وہ ہندو شخص تھا اس نے کیا ہے، کس نے کہا جی وہ فلانا جو ویٹر ہے وہاں کام کر رہا اس نے کیا ہے، کئی لوگوں کی کئی باتیں آ گئی ہیں، اور یہ پھر ایسا معاملہ اتنا حساس ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قانون ہے، اور انتظامیہ پہ انحصار کریں، آپ باقاعدہ ایف آئی آر داخل کریں، جو قانون کا کام ہے وہ قانون کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی تو یہ فرمایا نا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو کے عورت ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مگر کون کاٹے گا؟ یہ حکم ہماری جانب متوجہ نہیں ہے، بالکل ایسا، یہ حکام کی جانب متوجہ، بالکل ایسا، ریاست کا کام ہے، تو جو کام جس کا اس کو کرنے دیا جائے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں۔ ہمارا یہ ہے اللہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، فرشتے، اللہ کے تمام جو کتب ہیں ان پر جو ایک مسلمان کا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے وہ رہے، ہماری زبانیں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی غلط بات کبھی نہ کریں، یہ بات سیکھیں، خود لوگوں کو پہنچائیں، تربیت کریں بچوں کی، اور میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ کوشش کریں کہ اگر اس کا استعمال ہی کم ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات جو نجی محفلوں میں گفتگو ہو جاتی ہے بڑی جو ہے تنقیدی سی، جو کہ مطلب یہاں زبان پہ میں لا بھی نہیں سکتا، وہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہر جگہ خود ہی مفتی بنا ہوتا ہے، بڑا پھر
ایک نامکمل نہیں ویسے بھی یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے، اور صحابہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان کا احترام ہم پہ واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ تو علامہ صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے کان میں پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی بریک بریک بریک، تو ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان کرم ہے رمضان عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 ہے 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ میں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیر خان زئی۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے ہم علامہ صاحب سے صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب موجود ہیں جو کہ اپنی پیاری پیاری گفتگو سے ہمیں بہترین پیغامات سے نواز رہے تھے۔ میں علامہ صاحب آپ سے ایک سوال اور کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا ایک سوال ایسا ہے کہ سحری سے قبل بہت سے لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو کوئی نشہ کر رہا ہے، تو بہت سے لوگ چرس کے بھی عادی ہوتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ سحری سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے چرس پی لیتے ہیں، اور وہ پیتے ہیں تو اس کا نشہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے غالباً ایسا کچھ چلتا ہے، تو اس میں کیا سحری ہو جائے گی اور روزہ جو رکھا جائے گا اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چرس وغیرہ کی اجازت کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں دے سکتے، چاہے دینی ہو چاہے اخلاقی ہو، اس کی جو اجازت نہیں ہے، غلط ہی چیز ہے ظاہر ہے، اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی جو منفی ہے سامنے آتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ یہ کہ کوئی پی رہا ہے، غلط تو کیا، اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق اس کو ملی گئی، ایک نیکی وہ کر رہا ہے، بالکل، پھر شرعی حکم کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اگر وہ چرس وغیرہ پیتا ہے، پینے کے بعد یہ ہوا کہ جی اس نے وقت ختم ہونے سے پہلے پی، اب وقت شروع ہو گیا، اس کے اثرات ابھی بھی اس کے منہ میں موجود ہیں، تو پھر وہ روزہ شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی وہ کھاتا پیتا ہی شمار کیا جائے گا۔ اچھا، ایسا ہوا کہ وہ چرس کی کیفیت، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ نشہ حرام ہوتا ہے، تو حدیث میں کلو ذی مسکرن حرام، ہر نشہ حرام، لیکن ڈیفینیشن کیا ہے؟ نشے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا نشہ جس کو کرنے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی گفتگو بھی سمجھ نہ آئے، اتنے مطلب غافل ہو جائے طبیعت، وہ نشہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، ایسا نشہ ہے جو چرس کو اس نے کیا، اس کی کیفیت ایسی ہے، غفلت میں اتنا چلا گیا، تب بھی روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسی کیفیت بھی نہیں ہے، اثرات بھی موجود نہیں ہیں، تو تب گناہ گار تو ہے، لیکن روزہ اس کا شروع ہو چکا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہی ہے۔
تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس سے پرہیز ہی کیا جائے. پرہیز کیا ایسا نہ ہو کہ جانا لوگ سمجھیں اجازت مل گئی ہے تو جو ہے مطلب کر ہی سکتے ہیں اب یہ کام. آپ کا ماشاءاللہ جو جواب ہے اس کے اندر سے کئی سوالات جنم پا رہے ہیں. جی جی بہرحال اس کو سوشل میڈیا پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں جو تبصرے کی جو کمنٹس والا جو خانہ ہوتا ہے جی ہاں, اس میں بڑے سوالات آنے والے ہیں. امید ہے کہ سوالات آئیں گے سارے ہماری آج کی اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کو منوان جانے دیجیے ہو گا. سکتا ہے پہلا سوال بریگیڈیئر صاحب ہی کر دیں. نہیں بریگیڈیئر صاحب چرچی والی میں نہیں آتے. میں نے بڑے غور سے ان کی بات سن لی اور میں بغیر کوئی سوال کیے ہوئے سر نے مجھے پہلے اطلاع دی کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں ذہن بنا کے رکھوں. تو ناظرین گفتگو جاری ہے اور ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو جاری ہے. سوال آپ نے سن لیا ہوگا, سوال ہم آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے تو فوراً جواب دے دیں تاکہ آپ کو مل جائے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے فری گفٹ واؤچر, وہ بھی 2000 روپے کا. اس مہنگائی کے دور میں 2000 روپے مفت ملنا مذاق نہیں ہے. تو جلدی جلدی جوابات دیں مسلمانوں, تکے لگاؤ اور سوال جو ہے وہ کیونکہ آج کا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم کوشش کریں گے مزید آسان سوال آپ کو دیں جس کے آپ آسانی سے جواب دے دیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ گفتگو کے دوران اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کر لوں اور ان کے تعارف کے ساتھ اگر آپ دونوں صاحبان مجھے اجازت دیں, کیونکہ ان اسپانسر جو ہیں وہ جان ہوتے ہیں کسی بھی چینل کی, کیونکہ وہ انہی سے جو ہے وہ یہ سارا کاروان چلتا ہے. تو ناظرین ہم جیسے آپ کو بتایا کہ ایور گرین کلوتھنگ ہمارے مین اسپانسر ہیں اور وہ پاورڈ بائی ہیں, انہوں نے پاورڈ دیا ہے ہمیں اور ساری جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایور گرین کلوتھنگ کی ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں اور عبداللہ مال ہے جنہوں نے ہمیں جو جگہ پرووائڈ کی ہے اور ساری فیسلٹیز ہمیں یہاں فیسیلیٹیشن دی ہے, تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور عبداللہ مال ایک ایسا پروجیکٹ ہے حیدرآباد کا جو کہ آئیکونک پروجیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر سندھ میں کراچی کے بعد اگر حیدرآباد شہر یا انٹیریئر پورے انٹیریئر میں آپ چلے جائیں تو عبداللہ مال یا عبداللہ اسپورٹس ٹاور جیسا پروجیکٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جتنا زبردست بین الاقوامی معیار کا یہاں پہ آپ کو رہائش ملتی ہے وہ مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا. کراچی میں تو ایسے منصوبے موجود ہیں لیکن حیدرآباد یا انٹیریئر سندھ میں ایسا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ المدینہ فلور ملز, آٹے کی ضرورت سب کو ہوتی ہے اور آٹا جو ہے وہ سب استعمال کرتے ہیں اور المدینہ فلور ملز کا آٹا بہت زبردست ہوتا ہے, ہم خود اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو اسے بھی آپ استعمال کیا کریں اور وہ بہت زبردست. اور اس کے جو روح روا ہے جناب یاسر ملک صاحب جو کہ جام شورو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ بہت ہی نفیس انسان ہیں اور ہمیشہ حیدرآباد نیوز کی ایک آواز پر وہ جو ہے لبیک کہتے ہیں اور ہمیشہ حیدرآباد نیوز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج کی جو یہ نشریات ہے اور پورے مہینے کی جو نشریات یہ چلے گی اس کے اوپر جو ہے ان کا تعاون ہے اور انہی کے تعاون کی وجہ سے ہم یہ تمام اخراجات اور یہ تمام چیزیں کر پائیں گے. عدیل صدیقی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں, کرونا پینٹس اور گلیمر پینٹس کو وہ دیکھتے ہیں, چیمبر آف کامرس حیدرآباد کے صدر ہے, وہ بھی حیدرآباد نیوز پر بہت ہی خصوصی شفقت اور محبت رکھتے ہیں. اور میں علامہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی عدیل صدیقی صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے, اسفر صاحب کا, ان کے لیے آج کی دعا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم دعا کرواتے ہیں, تو دعا میں عدیل صدیقی صاحب کے والد, ان کے چچا اور ان کے بھائی کے لیے خصوصی, اور ہمارے زہیب لطیف نیازی کے سی ای او, ان کی مدر کا بھی لاسٹ کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے, اس کے لیے بھی آپ ان کے لیے دعا کرائیں مغفرت کے لیے. اور خصوصی طور پہ میرے والد صاحب, کیونکہ ان کو جگر کا عارضہ لاحق ہوا ہے, آپ کو بتایا تھا, آپ معلومات کر رہے تھے آج مجھ سے, تو وہ اس وقت ان کی طبیعت خراب ہے, ناساز ہے, تو ان کے لیے دعا کریں. عید کے بعد ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ اپنا جگر ان کو دینے لگا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بخیر و عافیت اور بغیر کسی کمپلیکیشن کے اس سارے پروسیس سے گزرے اور اللہ انہیں لمبی زندگی دے. تو یہ تمام چیزیں آپ ذرا یاد رکھیے گا, میں بھول جاتا ہوں, تو یہ آپ اپنے حافظے میں رکھیے گا تاکہ دعا کے وقت پہ جو ہے وہ یہ خصوصی دعائیں کروائی جائیں. اس کے علاوہ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کا بھی بڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمل دخل رہتا ہے, وہ بھی ہمیں نہ صرف ماہانہ بیسس پہ بلکہ تمام رمضان جو ہماری ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کے نان اور کلچوں کی کیا ہی بات ہے, پورے پاکستان میں یہ برانڈ مشہور ہے اور بہت بڑا نام ہے. اور فہد میاں صاحب اور عابد میاں دہلوی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں انہوں نے کہا ہے, وہ مطلب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ انہیں کے پاس پبلسٹی بجٹ ہے یا نہیں ہے. اور یہ تمام نام جو میں لے رہا ہوں, علامہ صاحب, بریگیڈیئر صاحب, یہ پبلسٹی بجٹ کو نہیں دیکھتے, یہ صرف حیدرآباد نیوز اور اس کی محنت اور اس کی خدمات کو دیکھتے ہیں کہ نہیں تم لوگوں کی محنت ہے, تم لوگ اچھا کام کر رہے ہو, تو تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے سرمایہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو آج کل گاڑی بھی نہیں چلا سکتے آپ کو پیدل ہی چلنا پڑتا ہے, بلکہ پیدل چلنے کے لیے بھی آپ کی جیب میں 150 روپے ہونے چاہیے. تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ہے حاجی محفوظ شیرمال کے علاوہ الفا پراپرٹیز ہیں, نوید لغاری صاحب, انہوں نے بھی تعاون کیا ہے. وہ ابھی ریئل اسٹیٹ میں ایک نیا نام ہے حیدرآباد میں, ماشاءاللہ کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں, بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اور حیدرآباد شہر میں ایک اور شاہکار بننے جا رہا ہے, دا رمادہ ہوٹل اینڈ مال. عبید راجپوت صاحب کا میں شکر گزار ہوں, ان کا بڑا زبردست پروجیکٹ بن رہا ہے راجپوتانہ ہاسپٹل کے سامنے, اور انشاءاللہ وہ بھی ایک آئیکونک پروجیکٹ ہوگا حیدرآباد میں, تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد جو کہ بلڈرز کی تنظیم ہے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. فراز صاحب کا نام اکثر میں مسٹیک کرتا ہوں, اعجاز قاضی صاحب اور فراز حسین میمن صاحب, تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہیرل کلیکشن ہے,
ان کے بارے میں آپ بتائیں گے. ہیرل کلیکشن اور نوریا سموسہ کے بارے میں آپ کے بتائیں گے کیونکہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں تو ان کے بارے میں. ہیرل کلیکشن تلک چاڑی پر واقع ہے, بہترین ان کے یہاں پر کلیکشنز ہوتی ہیں, جینٹس کی کلیکشنز ہیں جس میں, اور یہ ہمیں کپڑے بھی وارڈروب بھی انہوں نے ہی پرووائڈ کیا. جی ناظرین, جو ہیرل کلیکشن ہے وہ تلک چاڑی پر موجود ہے اور زبردست جو ہے وہ کپڑے وہ جو ہے نہ صرف آپ کو بنا کے دیتے ہیں بلکہ ریڈی میڈ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ جو اب اس پوری ٹرانسمیشن میں جو آپ وارڈروب دیکھیں گے, یعنی جو ہم کپڑے پہنیں گے دونوں, یا محمد علی نقشبندی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو یہ تمام جو ڈریسنگ ہے وہ جو ہے وہ ہیرل کلیکشن کی جانب سے دی گئی ہے. تو وہ ہمارے جو ہے وارڈروب پارٹنر ہیں. اس کے علاوہ نوریا سموسہ بڑا مشہور ہے. نوریا سموسے کے بارے میں ہیر آباد میں اللہ والے چوک کے نزد نوریا سموسہ واقع ہے, جو کہ ایک بہت پرانی شاپ ہے وہاں پر, اور اس کے ساتھ ہی اب تو نوریا سموسے کے ساتھ نوریا رول وغیرہ اور ساری چیزیں انہوں نے ایک ساتھ سیٹ اپ کر دیا. اللہ پاک ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے. تمام جتنے بھی ہمارے اسپانسرز ہیں تمام کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. لاسیفہ بریڈ کا ذکر کرنا چاہوں گا. لاسیفہ بریڈ شاہد قائم خانی صاحب ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ہر دفعہ ان کا اسپانسر میرے پاس ہوتا ہے اور وہ کبھی انکار نہیں کرتے, اور بہت ہی نفیس شخصیت ہیں اور میرے والد کے دوست بھی ہیں, تو مجھے بھتیجے کی طرح ڈیل کرتے ہیں, تو ان کا ساتھ بھی بڑا اچھا ہے. اس کے علاوہ نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس جو ہے وہ کاسمیٹکس کی بڑی زبردست کمپنی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. سب کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. زینب کوکنگ آئل کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے. تو ایسے کچھ اور دوست بھی ہیں ہمارے اور شہر حیدرآباد کے معزز شخصیات ہیں جو ہمیں اس ٹرانسمیشن میں ڈونیشنز بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم کام کرو. سمیر شیخ کا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بغیر کسی لوگو اور بغیر کسی کمپنی اور بغیر کسی اشتہاری مہم کے انہوں نے کہا کہ بھائی میری طرف سے انہوں نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہمیں دیا اور کہا کہ بھائی جاؤ تم ٹرانسمیشن کرو, اور جب تم یہ اس طرح کے کام کرو اچھے تو مجھے ضرور بتانا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. تو کیونکہ ان کی کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ بزنس مین ہے ماشاء اللہ, جامشورو چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ کوئی ایسا بزنس نہیں کرتے کہ جس میں کوئی لوگو یا کوئی کمپنی ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت نفیس انسان ہے. تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں جو ہے وہ تعاون کیا اور ہمیں ایک آواز پہ ہماری کہا کہ نہیں بھائی میری طرف سے یہ ڈونیشن ہے. تو ہم ان تمام دوستوں کے, احباب کے, کمپنیز کے, اسپانسرز کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب کے تعاون سے ہی یہ کارواں شروع ہوا تھا, یہ کارواں چل رہا ہے اور یہ کارواں ایسے ہی رواں دواں رہے گا. کیا کہیں گے عمار؟ عزیر بھائی, اب ہم سوال بھی پہلے ریمائنڈ کرا دیں سب کو, اور اسپانسرز کا شکریہ ویسے ہی آپ ادا کر چکے ہیں اور بہت بہترین انداز میں کر چکے ہیں. تو سوال میں ریمائنڈ کرانے لگا ہوں دوبارہ سے اپنے تمام ہی ناظرین کو کہ ہمارا سوال آج کا یہ ہے کہ جس پر آپ ایور گرین کلوتھنگز کی جانب سے فری واؤچر حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے آؤٹ لیٹ پر جا کر فری شاپنگ کر سکتے ہیں 2000 کی, اس کا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا. جلدی کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دیں. جس کا جواب سب سے پہلے آئے گا حیدرآباد نیوز کی ٹیم اس سے رابطہ کرے گی اور ان کو فری واؤچر پہنچائے گی, جس کی بنیاد پر وہ فری شاپنگ کر سکتے ہیں 2000 کی ایور گرین کلوتھنگز کی جانب سے. کیا سوال ہے علامہ صاحب کے لیے؟ میرا علامہ صاحب سے اب سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ نماز فرض ہونے سے قبل, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رب تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر قرآن میں کیا اور 700 کے قریب قرآن میں ذکر ہے نماز کا, تو نماز جب فرض نہیں ہوئی تھی, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے, جب نماز لے کر آئے, اس سے قبل کیسے نماز پڑھی جاتی تھی, کیسے ادائیگی نماز کی جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے متعلق علماء اور محدثین کے کافی اقوال موجود ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے فرض تھی, امت کے لیے نہیں تھی. اور کچھ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے نماز تھی نہیں, لوگ نفل نمازیں اپنے طور پہ ادا کرتے تھے, کیونکہ طریقہ نماز تو دین اسلام سے پہلے بھی موجود تھا اسی انداز پر. اچھا, اس کے بعد اب یہ بات آتی ہے کہ اگر نماز فرض نہیں تھی پھر لوگ عبادت کرتے کیسے تھے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک گجرات کے عالم دین ہیں, انہوں نے حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح, اس کی شرح کی ہے اور انہوں نے بڑا بہترین نفیس جملہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض نہیں کی گئی تھی, یعنی معراج کے وقت, تو ظاہر عمر نماز تو نہیں پڑھتی, تو اس وقت ان کا ایمان کیا تھا اور عبادت کیا تھی؟ تو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک بڑا نفیس جملہ, وہ کہتے ہیں کہ نماز کی فرضیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا ایمان تھا اور رسول اللہ کو ہی ماننا عبادت تھا. یعنی ایسے بھی کئی صحابہ ہیں تاریخ میں موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں نماز کا وقت بھی نہیں تھا, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, کچھ گھنٹوں میں زکوٰۃ تو فرض ہوتی نہیں ہے, بالکل, حج کا مہینہ نہیں تھا, رمضان کا مہینہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ایسی عبادات معاملات جو آپ کے سامنے ہیں وہ تو نہیں کیے, اس کے باوجود بھی وہ جب انتقال کر گئے تو اب ان پر کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ غوث, قطب, ابدال جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سب سے ان کا بلند مرتبہ ہے, کیونکہ وہ منصب صحابیت پہ فائز ہو چکے ہیں. اب منصب صحابیت پہ فائز ہونے کے لیے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ شرط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا, صحبت پانا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا, یہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے
کہ جب نماز جو ہے فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی عبادت تھا اور لوگ اسی طرح جو ہے وہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم چلیں گے اب اپنے مہمان بریگیڈر عامر زاہد صاحب کی طرف۔ سر ویسے تو بہت گفتگو آپ کی زہر بھائی اور آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی، اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک گفتگو کرنے لگا ہوں۔ ایک آرمی کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور پوری روٹین پلان کرتے ہیں اپنے دن کی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہے، آپ نے کیا پلان، کیا روٹین اب سیٹ کری ہے، کیسے روٹین لے کے چلیں گے اپنی؟ دیکھیے میں تو اس عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ جہاں خوراک خود بخود سادگی کی طرف چل پڑتی ہے، لیکن کیونکہ بچے ہیں ساتھ اور ابھی کچھ دن پہلے میرے نواسہ نواسی بھی گئے ہیں، اگر وہ ہوتے ساتھ تو اور پرلطف ہو جاتی سحری بھی اور افطار بھی، لیکن کیونکہ پورا ایک گھر ہے تو اس میں بہت اہتمام ہوتا ہے۔ اور اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلی ہوئی اشیاء یا بہت ساری چیزیں جمع کر لیں، سادگی کے ساتھ بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی دہی کا ذکر کیا یا پراٹھے کے ساتھ قیمہ یا پھینیا، ایک رمضان المبارک کا خاص یوں سمجھ لیں کہ ایک تحفہ ہے جو سوائے رمضان کے ماہ کے ویسے دستیاب بھی نہیں ہوتی ہیں، کھجلا ہے۔ اور برسہ برس میں خود تو اگر آپ میری بات کہیں گے کہ بس بہت ہی سادہ کھجور کے ساتھ اور پانی کا گھونٹ اور یا چائے کے کپ کے ساتھ میں روزہ رکھتا رہا، لیکن اب بچے جوں بڑے ہوئے اور زیادہ اہتمام ہونے لگا تو پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو تھوڑا بہت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو افطار ہے یہ بھی دیکھیے ایک لحاظ سے ہماری ایک روایت بھی ہے اور یہی ہماری تہذیب ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک تہوار بھی بن جاتا ہے۔ پورے جو 29 یا 30 رمضان ہوتے ہیں اس کی جو افطار ہوتی ہے وہ ایک موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خضوع اور خشوع بھی اپنی انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور عصر کے بعد ویسے بھی نقاہت بہرحال طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو لوازمات ہیں جو سب گھروں میں ہوتے ہیں وہی لوازمات ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کا جو آپ کا جسم کے اندر جو آپ کا یہ جو انٹیک ہے، پانی آپ پیتے رہیں جو افطار سے لے کے سحر کے درمیان، تاکہ پورا دن جو پیاس میں ڈی ہائیڈریشن کی یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کسی صورت میں۔ اگر آپ خاص طور پر گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو میں یہی میری ایک درخواست ہوگی کہ جو آپ کو روزے کے علاوہ اوقات ہیں آپ پانی ضرور پئیں۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک میں ایک ماحول دیکھا جاتا ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان اور سندھ میں، اور سندھ کے ساتھ حیدرآباد میں تو ایک بہت زیادہ اس کا ایک رجحان ہے کہ آس پڑوس کے گھروں میں افطاری بھیجنا، سحری آنا، تو ایک ماحول یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کافی زیادہ۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ماحول کو، اور اگر یہ ماحول پورا سال کا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا جیسے بھی تو سحری افطاری بھیجنے پھر کھانا بھیجیں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جس تھال یا کٹورے میں افطار جائے وہ بھر کر واپس آئے یا اگر میرے ہاں کوئی چیز کوئی ہمسائے یا پڑوسی جو بیچتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی ہماری حت المقدور یا جو بھی ہماری بساط ہے اس کے مطابق اور یہی روایات جو ہیں یہ اس کا حسن ہے۔ اور بالخصوص صرف پڑوسیوں کے علاوہ بھی ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جن کے بچے یا جو وہ خود شاید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل مہیا کیے ہیں وہ اس سے فی الوقت تھوڑا سا اگر پست ہیں تو ہمیں ان کی طرف زیادہ مائل ہونا چاہیے، اور ان کا تھال یا ان کے حصے کا کٹورا جو ہے وہ لبالب بھر کے، اور ادھر سے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھر کر واپس وہ بھی بھر گیا۔ ہاں جی بالکل، اور یہ جو ہے وہ اس وقت بڑی کریٹیکل صورتحال ہے سر، جو ملکی حالات اس وقت بن چکے ہیں، جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، اور جو پورے پاکستان کا جو اس وقت اکنامک سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے، اور انفلیشن دن بدن مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس وقت واقعی میں ہمیں جو ہے وہ اپنے قرب و جوار میں دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے قریب میں ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ سفید پوش خاندان، وہ گھرانے جن کی 25-30 ہزار روپے یا 40 ہزار روپے بھی آمدنی ہے، سب وہ بھی مستحق ہو چکے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے مخیر حضرات کی مدد کی، کیونکہ رمضان المبارک میں 40 ہزار روپے تک کمانے والا آدمی بھی رمضان المبارک کی افطار کو افورڈ نہیں کر سکتا، یا تو وہ گھر چلا لے گا، بچوں کی فیسیں ادا کر لے گا، یا تو پھر وہ جو ہے وہ رمضان کے دسترخوان لگا لے گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں
فروٹس کی صورتحال کہاں پہنچی ہوئی ہے, فروٹس کتنا مہنگا ہو چکا ہے. ابھی جب ہم کل صبح افطاری خریدنے جائیں گے, آج ہم نے پہلا روزہ رکھ تو لیا ہے, ابھی ہم سحری کر کے روزہ تو رکھیں گے, لیکن جب ہم صبح کل افطاری خریدنے جائیں گے تو ہمیں لگ پتہ جانا ہے کہ جو فروٹ 2 دن پہلے تک 100-150 روپے کلو, پہلی بار 150-100 سے نیچے تو اب کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا, مطلب وہ زمانے گئے کہ کوئی چیز 50-60 روپے 80 روپے کلو مل جائے, لیکن وہ چیز ہمیں 250 سے 300 روپے کلو میں ملے گی. اور رمضان سے 10-12 دن پہلے ہی فروٹس کے ریٹ بڑھا دیے گئے تھے. اچھا ویسے بھی وہ فروٹ والا بیچارہ ٹھیلے والا بھی کیا کرے, اس کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, آگے سے ہی چیزیں مہنگی ہیں, دودھ کتنا مہنگا ہو چکا ہے, تو یہ سب چیزیں, دہی بھی مہنگی ہو گئی, دودھ مہنگا ہوا تو دہی کے بھی ریٹ بڑھ گئے. تو سر وہ دہی آپ اور میں تو پھر بھی کھا لیں گے, لیکن غریب آدمی کو اس وقت اب سحری میں دہی میسر نہیں ہوگی, تو ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا ضرور ہے, شامل کرنا چاہیے. بالکل ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, سفید پوش خاندان ویسے بھی گھبراتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں, تو خود سے, جیسے ہمارے زمانے میں پرانے دور میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی گھر میں چیز پکی ہے تو میں پڑوسیوں کو بھیج دی, تو ایسے بھجوا دیں کہ بھئی یہ چلے ہماری طرف سے افطاری پہنچی ہے اور اس طرح سے کھانا پہنچ جائے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یاد آیا کہ آج سے پہلے آپ کے گل مہر آباد میں یہ سب ہوا کرتا تھا, جو کہ اب مختوش اور معدوم ہو گیا, کہ مطلب کوئی بھی کھانا پکتا تھا, متروک ہاں متروک ہو گیا, بلکہ بالکل تھوڑی اردو میں بھی آپ جیسی اردو نہیں بول سکتا سر, حالانکہ میں بھی اردو کا طالب علم ہوں, لیکن یہ کہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ جیسی اردو بول پاؤں. تو مطلب آپ دیکھتے تھے کہ ایک ماحول ہوتا تھا, آپ کی گل مہر آباد آپ کی کتاب میں ان چیزوں کا باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا ہے, اور ایک سما ہوتا تھا سر, رمضان میں شام کو بچے گھروں سے نکلتے تھے, اتنے بڑے بڑے تھال ہوتے تھے, اس پہ کپڑا ڈلا ہوتا تھا, کیا زبردست ایک کلچر تھا, اس پہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں افطاری ہوتی تھی, اور گھروں میں سب ایک ایک گھر میں اس کا گیٹ بجایا اس کا گیٹ بجایا. افطاری سے 10-15 منٹ پہلے گھر میں اتنی افطاری جمع ہو جاتی تھی, آلریڈی گھر میں افطاری ہوتی تھی, 6 گھروں سے آ جاتی تھی, تو آپ کو ضرورت نہیں تھی. ایسے میں آٹومیٹکلی سفید پوش خاندان اور غریب گھروں کی کفالت ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ پہنچ جاتی تھی, جس کے گھر میں تھا وہ بھی رکھ لیا کرتا تھا, اچھا وہ دوسری جگہ بھیج دیا کرتا تھا, لیکن جس کے گھر میں نہیں تھا اس تک وہ پہنچ جایا کرتی تھی. اسی طرح گھر میں کھانا پکتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کٹوریوں میں, چھوٹی چھوٹی وہ اسٹیل کی کٹوریوں میں سالن پہنچایا جاتا تھا. تو سر سب ختم ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ دور اچھا ہے یا وہ دور اچھا تھا؟ دیکھیے دور تو سارے ہی اچھے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو گیا. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ منتقل ہو گیا ہو فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ, آج ہمارے گھر یہ بنا ہوا ہے, یوں ہم نے بنایا, اور اس کی تصویر, یا اب تو بلکہ بنانے کی بھی تصاویر, وہ جو ویڈیوز ہیں وہ لگنے لگی ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا اسلوب یا طریقہ چینج ہو گیا ہے, اور جو نوجوان نسل ہے, اور بالخصوص جو ابھی اس دور میں جو لوگ ہیں, وہ بھی اس بات کی پابندی کر رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں, اور ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں. پہلے ذرا وہ محلہ داری زیادہ نمایاں تھی, اور لوگ کیونکہ ٹیلی ویژن بھی کم تھا, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی جو پام ٹاپ ہے, آپ اس کا وقت کم کرتے تھے, تو آپ ایک دوسرے کو نظر آ جایا کرتے تھے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں, اور ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا کٹورا بھیج کر کسی سفید پوش کی طرف یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی طرف ہم راغب ہیں, ہم وہ آیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں. اور جس دن میں اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگیں گے, انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ باقی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ سلسلے اسی طرح چلیں گے. اور پہلے کا دور بھی بہت حسین تھا, اور یہ دور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار ہے انشاءاللہ تعالی. اور زبردست, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں وہی پرانی والی محبتیں بحال کرے کسی طرح, اور ان کے دل میں یہ ہدایت دے کہ جو لوگ پرانے والے جو نقش قدم تھے اس پہ چلیں. علامہ صاحب, رمضان المبارک میں ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ہی اپنے مسلمانوں کی جو کہ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, چیزوں کو دگنے داموں پہ بیچتے ہیں, حالانکہ انہیں سستے داموں ملتی ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی بھی کر کے رکھتے ہیں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے کہ یار رمضان میں یہ چیز مہنگی بیچیں گے. آج کل تو وہ فریز کا دور آ گیا ہے, فروٹ بھی فریز ہو جاتے ہیں, حیدرآباد میں بھی جگہ جگہ کولڈ اسٹوریج بن گئے ہیں. تو حالانکہ لوگوں کو روزگار تو مل گیا ہے, لیکن اس طرح کی معاملات میں اب اس سے کیا ہوتا ہے, نہ صرف امیر کو پریشانی ہوتی ہے, غریب کو تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مال کو اسٹاک کر کے بھی بعد میں مہنگا بیچنا, اس کی تو واضح ممانعت موجود ہے. یعنی آج سے اچھا سر, خاص طور پہ معذرت ایڈ کیجیے گا, رمضان المبارک کے اندر یہ جیسے بابرکت مہینے میں حرکت کرنا ہوتا ہے. ویسے تو 11 مہینہ ہے ہی, لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں کھانے پینے کی اور لوگوں کو کپڑے وغیرہ پہننے ہوتے ہیں, تو تمام ہی افراد بازاروں کو رخ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی پورے کے پورا ملک شہر جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے, اس وقت یہ زیادہ ہوتا ہے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ اب
پورے مہینے کوئی پھل کھا رہا ہے، اس کے علاوہ ظاہر نہیں کھا رہا ہوتا، رمضان بھی چل رہا ہوتا، تو وہ اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، ڈسٹرب ہوتا ہے رمضان میں آ کے انسان، کیونکہ ہر شخص ہی بازار کو رخ کر رہا ہوتا ہے، معمولات کی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اسٹاک کر کے اس پر قیمت زیادہ رکھ کر بیچنا، اس کی تو شرح میں واضح ممانعت موجود ہے۔ اوائل اسلام میں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان لوگوں کے لیے اور جو ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے فرمایا کہ جو ایسا کر رہے ہیں فرمایا فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ واضح موجود ہے۔ اچھا، علماء نے پھر یہ بات بھی بیان کی ایک شرط کے ساتھ کہ اگر وہ محض اپنا منافع دیکھ رہا ہے مال کو بڑھانے کے بعد، ایک قیمت خاص پرسنٹیج کو اس نے دی تھی اور ایک جو مارکیٹ میں پرسنٹیج ہوتی ہے پروفٹ کی، اس سے ہٹ کے وہ بیچ رہا ہے، اگر وہ صرف اپنا نفع دیکھ رہا ہے لیکن سامنے والے کی پریشانی کو نہیں سوچ رہا ہے، اپنا نفع دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر سامنے والا اس لیول پہ نہیں ہے، اس کی حیثیت فائنینشیل ایسی نہیں ہے کہ وہ دے سکے، تو یہ مال بیچنا شرم حرام ہے اس کے لیے۔ اپنا منافع، اپنا پیٹ دیکھ رہے ہو آپ، کسی کے پیٹ پہ آپ لات مار رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جائز منافع کمانے کی اجازت ہے شرع میں، بالکل ہے، لیکن مارکیٹ کا ایک رول یہ ہوتا ہے جو اصول فقہ میں موجود ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو جو مال آپ بیچ رہے ہیں وہاں اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے 10%، 5% کی پروفٹ لینا ہے۔ اگر آپ اس مارکیٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا اوپر لیتے ہیں نا، تب بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مارکیٹ کے بھی رول ہے نا، کاروبار کے بھی کچھ شرائط ہے، اس سے بھی آپ ہٹ گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے ویسے بھی شرع میں ممانعت تو ہے۔ آپ رمضان میں کر رہے ہیں، یہاں رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، وہاں ایک گناہ کا جو ہے وہ بھی 70% بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر آ کے، یہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا کبھی دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا نہ ہو، وہاں پہ ریلیکسیشن بہت زیادہ ہوتا ہے چیزوں پہ۔ حج کا موقع آتا ہے تو وہ ٹکٹ وغیرہ کے معاملات، سفر کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو پھلوں کے جو معاملات ہیں، چیزوں کے معاملات کم، ہر چیز سر، وہ ہر چیز کم کر دی جاتی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، وقت اب شارٹ ہے، اب ہم اختتام کی جانب جائیں گے، ایک چھوٹا سا جواب مجھے شارٹ انداز میں دیجیے گا، پھر بریگیڈیئر صاحب کا میسج ہوگا، پھر ہم دعا بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ کہ وہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں، جیسے کہ جو شراب نوشی لوگ کرتے ہیں، تو وہ رمضان المبارک میں شراب نوشی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار رمضان ہے تو رمضان، چلے شکر، اچھی بات ہے کہ وہ اس کا احترام کرتے ہیں رمضان کا، لیکن جیسے ہی چاند دکھتا ہے شوال کا وہ دوڑتے ہیں کہ بھائی بس اب جو ہے وہ نشہ لے کر آنا ہے۔ اچھا، اگر ایسے لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں اور وہ رمضان کے پورے روزے بھی رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو ہم کس کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ دیکھیے، کم سے کم اتنی بات تو پازیٹیو ہم مانیں گے کہ کم سے کم اللہ نے اتنی ہدایت دی ہے کہ رمضان کا احترام تو ہے، روزہ بھی رکھا ہے، اور یہ بے حرمتی یہ کام کر کے رمضان میں انہوں نے نہیں کی، ہونے چاہیے کم سے کم کہ اچھا بہت ہی اچھی بات ہے، حکم خدا ہے، شراب پینا حرام ہے، 12 مہینے حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس حد تک بھی بچ جاتا ہے نا، تو اس کے اس ایک عمل پر اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، سمجھائیں کہ دیکھیں جیسے تو اس مبارک مہینے کا احترام کر رہا ہے، بقیہ دنوں میں بھی کر، کیونکہ شراب جو اللہ نے حرام کی وہ رمضان میں نہیں کی ہے، بقیہ مہینوں کے لیے بھی ہے، تو اس پر یہ نہیں کہ جی رمضان میں چھوڑ دی، باقی تو پی رہا ہے تو گناہ گار ہی، ایسے نہیں۔ ایک بندہ ایک نیکی بھی کرے نا، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، وہ باقی معاملات میں بھی آگے بڑھے گا۔ ہمارے یہاں حوصلہ افزائی کا جذبہ کم ہے، معذرت کے ساتھ یہ دیکھا جائے، چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے دنیاوی طبقہ ہو، جو بھی ہو، ہمارے یہاں اپریسیشن نہیں ہوتی۔ لیکن سر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اور اس نے شراب بھی چھوڑ دی، لیکن اس کے بعد چاند دکھتے کے ساتھ ہی شیطان کی طرح آزاد ہو کے بھاگ رہا ہے، تو ایسے میں پھر اس کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، شراب والوں کو خاص ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مولانا نے کافی معتدل مزاجی اور روشن خیالی کے ساتھ انلائٹنڈ ماڈریشن اور اس کے ساتھ کیا، اب آپ ان کو کیوں زبردستی سزاؤں؟ نہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں نا، آپ شراب کا ذکر کر رہے ہیں، شراب کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں جو 11-12 مہینے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں باقی لوگ وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپریسیشن ہونی چاہیے، اپریسیشن کریں کہ چلو بھائی باقی کے 11 مہینے بھی کر لو، وہ زیادہ چاند پہ وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کا سوال جواب مل گیا۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے لیکن بس وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں اور ہماری تو باتیں چلتی رہیں گی، ہم تو پوری رات آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور ایسی سائرن بج جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور پہلا روزہ ہمارا جو ہے وہ یادگار بنا دیا، اور آج کا انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہمیشہ جیسے آپ کے ساتھ بیٹھکیں یادگار رہتی ہیں، یہ بھی یادگار رہے گی اور انشاءاللہ ناظرین کو بھی یادگار رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ حیدرآباد کے شہریوں کو ایک شارٹ زبردست سا رمضان کے حوالے سے، آج کا پہلا روزہ ہے، آگے رمضان آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں۔ مختصر ترین بات اپنے شہر کے لوگوں سے، وقت کی پابندی بہت زیادہ انقا ہو چکی ہے، ہم وقت دے کر وقت پر پہنچتے نہیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، بالکل۔ اور دوسرا ایفا عہد، جو بات ہم منہ سے ایک دفعہ کہہ دیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم تکمیل کی حد الوسع جو ہے کوشش کریں، اور کسی وجہ سے اگر کوئی وعدہ کر چکے ہیں اور کسی بات کا ہم اعلان کر چکے ہیں اور وہ مکمل نہیں ہو پا رہی، تو اس کا بھی ہم اظہار کر دیں اور اس بارے میں آگاہ کر دیں۔ تو اگر یہ دو ہم چیزوں کا خیال رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ
बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और दुरुस्तगी की जानिब गामज़न होगा। और आज मैं आपके कैमरे की वसातत से सब लोगों का बिलखुसूस हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा की तरह आपने मुझे याद रखा। और मेरे लिए बहुत बाइस तक़वियत रहती है हमेशा ये बात कि आप मुझे याद रखते हैं और मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मैं आप सब लोगों का, पूरी हैदराबाद न्यूज़ टीम का बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से कि आप आए और हमारी महफिल को रौनक बख्श दी। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब जा रहा है। हमने जो है वो इस बार एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से हमारे मेहमानों के लिए खुसूसी तोहफ़े भी रखे गए हैं। तो मैं अब ब्रिगेडियर साहब को तोहफ़ा दे देता हूँ जो एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से, और एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा तोहफ़ा दिया गया है क्योंकि हमारे मेहमान तकरीबन तमाम ही ख़ास होते हैं। जिसके बाद हम जो है वो नात सुनेंगे और उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। और सर, लेकिन आपने भी जाना नहीं है, हाजी महफूज शीरमाल हाउस के नान मौजूद हैं, सहरी हमने साथ ही करनी है। तो ये एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से ब्रेड भी है, छोटा सा तोहफ़ा हल्की सहरी करें हमें दिया गया है। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको इस बात का वो करता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, मुझे बहुत करीब है। लेकिन जिस तरह सुन्नत भी और सहाबा कराम की भी है कि ये हदिया एवरग्रीन के शुक्रिया के साथ किसी मुझसे ज़्यादा जो मुस्तहिक होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के लोगों को याद रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल मुझे उम्मीद है और आप और हैदराबाद न्यूज़ का भी शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा अरसलान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आपने जो है वो ये 5वां रमज़ान हमारे साथ किया और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यूँ ही साल साल हमारा साथ जुड़ा रहे और हम ऐसे ही बैठे रहें, हर साल हम बैठें, लोगों को दीन की बातें बताएँ। यूसुफ मलिक, कोई अच्छा सा कलाम हो जाए सहरी की इस इख्तितामी मराहिल में, उसके बाद हम सहरी की जानिब पढ़ेंगे, दुआ की जानिब पढ़ेंगे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही में तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही में तुझसे दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है और सहरी का वक्त करीब है और आपने भी सहरी करनी है, रोज़ा रखना है और हम भी सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, फर्जंद हैदराबाद, सितारा इम्तियाज़, और अल्लामा अरसलान साहब भी मौजूद थे। और हमने कोशिश की आपको कि आपका रमज़ान भरपूर अंदाज गुजारने के लिए, खूबसूरत करने के लिए एक रमज़ान नशियात आपको दें। और इंशाअल्लाह ये सफ़र हमारा जारी रहेगा चांद रात तक और आपने इसी तरह हमारे साथ बने रहना है जिस तरह आप हर साल हमारे साथ होते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नए आलिम दीन और एक नए खूबसूरत आवाज़ वाले नातख़्वाह के साथ। सारी गुफ्तगू होंगी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की शख्सियात, जैसा कि हर साल आती हैं, साल भी आएंगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा और आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारा रमज़ानुल मुबारक खैर आफियत से गुजरे और अच्छा गुजरे। इस दुआ के साथ हम अल्लामा साहब की जानिब जाते हैं, दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई और अम्मार कुरैशी को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو غلطی کوتاہی قصداً صحباً عمدن ہوئی اسے اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما. مولا کریم چیمبر آف کامرس کے صدر عدیل صدیقی صاحب کے بھائی والد چاچا کا انتقال ہوا. مولا کریم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے محترم مکرم زہیب صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا. مولا کریم انہیں غریق رحمت فرما. ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. قبر سے لے کر حشر اور میدان حشر کی ہر منزل میں کامیاب و کامران فرما. اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما. یا رب العالمین ہمارے محترم مکرم عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے. مولا کریم اس آپریشن کو کامیاب و کامران فرما. انہیں صحت یاب فرما. انہیں ایمان و عافیت والی صحت والی خوشیوں والی لمبی طویل زندگی عطا فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مولا سب کی تمام نیک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.